بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ اسے ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ بھی دیا۔ اسی خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کون سا عمل بتایا، اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پیارے نبی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا کہ لوگوں، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی نے وہ کلمات عام کر دیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر دل میں خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس جائے۔ اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ تو اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہ آئی۔ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں وہ وظیفہ تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا۔ تو اس آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اسے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو۔ جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس بات میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور نفع ہی دے گی۔ لہٰذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔
وظیفہ پڑھنے والا مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا، اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ مسافر نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن وہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور زور کی آواز آئی کہ جیسے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس ہی یہاں بھیج دیا ہے، اور تمہاری بدولت مجھے شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر سمندر کے کنارے کی جانب میرے ساتھ چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ جب بہت سے موتی، جواہرات اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے، وہ دونوں اس سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی، وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنے گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، وہ اس مسافر کے شکر گزار ہوئے اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی و جواہرات جو اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کے مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے۔ وہ دونوں نے نہایت محبت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی نے دست ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالی مدد فرماتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نازل ہوتی ہے، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو جب ٹائم ملے آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ لیں، صبح کو پڑھ لیں، دوپہر کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں۔ اس تسبیح
تسبیح کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ کو پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی مصیبت میں ہو تو یہ کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد پہنچے گی۔ ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر خواہش پوری ہوگی اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔